الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیم الاسلام صحابہ میں ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بھی ہیں. قدیم الاسلام کا مطلب کہ جنہوں نے بالکل ابتدائی وقت میں اسلام قبول فرمایا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ ہیں، بلکہ ان کی والدہ کو اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ابو جہل نے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور یہ ایک انتہائی دردناک اور تکلیف دہ قسم کی بات اسلام میں سمجھی جاتی ہے. تو یہ ان کی والدہ مکرمہ تھی، پر اتنی تکلیف کے باوجود بھی ان نے موت کو قبول کر لیا، پر حضور پاک کی محبت کو نہیں چھوڑا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ جو ہے وہ مزحجی ہے. یہ مزحجی قبیلہ جو ہے یہ یمن کا ہے. تو یہ یمنی ہیں. یہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے ان کے والد محترم اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ. تو 2 بھائی واپس یمن لوٹ گئے اور یہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے. مزحجی قبیلے کے ایک شاخ عنسی یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے والد صاحب نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بنی مخزوم، یہ ابو جہل کا خاندان ہے، حضرت خالد بن ولید کا بھی خاندان ہے، اس خاندان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیا تھا، جسے کہتے ہیں موالات کر لینا، ان کے ساتھ معاہدہ کر لینا. تو اس وجہ سے ان کو مخزومی بھی کہا جاتا ہے، ورنہ یہ عنسی ہیں اور مکہ کے نہیں ہیں، یمنی ہیں. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کو اچھا اسلام فرمایا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گویا کہ ایک برگر فیملی نہیں سمجھی جاتی تھی، بنی مخزوم کے کام کاج والے لوگ سمجھے جاتے تھے. تو اسی لیے ان پر لوگ ظلم کرنا بڑا آسان سمجھتے تھے. تو کفار ان کے اس معاملے کو نہ دیکھتے تھے کہ یہ یمن سے آئے ہیں، یہ باہر سے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، بلکہ ان کو اسلام کے ایک فرد کی حیثیت سے ظلم اور تشدد کا جتنا سامنا رہا ہے نا جن لوگوں کو، ان میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا نام ہے. حدیث پاک کے مطابق ان کو معذبین فی رسول اللہ، معذبین فی سبیل اللہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یا دین اسلام کے لیے انہوں نے شدید ترین قربانیاں دی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح اسلام قبول کرنے کی طرف راغب فرما دیا. بلکہ بعض روایات میں ہے، حضرت امام ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمار اسلام لائے تھے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 افراد، 2 عورتیں اور ایک ان میں سردار ابو بکر تھے. یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا زمانہ بالکل ابتدائی تھا. اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے ہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ مختلف قسم کے جو صحابہ کرام تھے، جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے موال سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہوتا تھا. ان میں ایک نام حضرت عمار کا ہے، ایک نام ان کے والد حضرت یاسر کا ہے، ایک نام حضرت صہیب کا ہے، ایک ابو فقیہ ہیں، حضرت بلال ہیں،
اور عامر بن فہیرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کو بہت زیادہ ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ تم کلمہ چھوڑ دو، اور بعض اوقات ان کے منہ سے تکلیف کی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے وہ لفظ بھی نکل جاتے، جب انہیں ہوش میں بعد میں یاد دلایا جاتا تو کہتے ہمارے الفاظ یہ نہیں ہے، یعنی اس طرح ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہوتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف افراد کو خرید کے آزاد فرما دیا تھا، ان میں عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال جیسے بندے بھی ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا اور ان کو اسلام میں جو ہے نا ایک قسم کی آزادی تحفے میں ملی۔ اسی طرح ان کا ایک واقعہ اور حضرت عثمان رضی اللہ نقل فرماتے ہیں، یہ واقعہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ تھامے بطحا، یہ مکہ مکرمہ کی ایک سائیڈ کا علاقہ ہے، آج کل تو مکہ سٹی میں ہے، اسے بطح قریش بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم بطحا میں جا رہے تھے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اس وقت دیکھا کہ یہ شدید ترین ان کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے اور یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالی رب العزت آپ کو اس تکلیف سے نجات دیں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس تکلیفوں کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی تکلیفوں کو ہٹا دے۔ اللہم اغفر لآل یاسر، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حضرت عثمان کہتے ہیں وقد فعلت، اور یہ قبول ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا پر پورا گھرانہ جو ہے وہ اسلام کو جو ہے نا محبوب ہو گیا تھا، تو یہ وجہ ہے کہ ان کے اوپر قبولیت کا معاملہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح حضرت امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت اور بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمار کو بعض اوقات اور ان کے والد کو کفار آگ پر لٹاتے تھے، یعنی کہ وہ شعلوں کے اوپر اور آگ جلی ہوئی کے اوپر ان کو لٹاتے تو ان کی کمر میں تکلیف ہو جاتی، بعض روایات میں آتے ہیں کہ کمر کے خون کی وجہ سے وہ شعلہ بجھ جاتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ جب یہ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ ان پر آگ کو ایسی ٹھنڈی فرما دے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ٹھنڈی فرما دی تھی، تو یہ دعا بھی ان کو شامل ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں کافر لوگ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت زیادہ ظلم اور تشدد یہ کرتے تھے، انہیں پتہ تھا مسلمان ریئیکٹ نہیں کر رہے، وہ ابھی تک وہ ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، تو جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں تھا تو کافر اس وقت یہ گیدڑ کی شکل والے شیر بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات فرمائی حضرت عمار کے والد نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خوشخبری دی کہ اس تکلیفوں کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی خوشخبری حضرت عمار اور ان کے خاندان کو جنت کی ملی ہے۔ حضرت عمار اور ان کے خاندان کے لیے قرآن کریم کی 3 آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ حضرت امام ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جو قرآن کریم سورۃ نحل کی آیت نمبر 106 ہے نا، ومن کفر باللہ بعد ایمانہ، یہ آیت حضرت عمار اور ان کے والد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کفر کی زبان بولنے پر، کفر کے الفاظ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا جو دل ہے نا وہ اسلام پر مطمئن ہو اور اسلام کے اوپر اس کو کسی قسم کا شک نہ ہو، وہ تکلیف کی وجہ سے زبان سے کوئی جملے کہہ دے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آیت اتری ہے یہ بھی حضرت عمار اور ان کے خاندان کے لیے اتری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ آیت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اسلام لانے کے بعد، کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو ہر بندے کے اپنے رتبے کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آزمائش ہے۔ تو فرمایا یہ آیت بھی حضرت عمار اور ان کے خاندان کے لیے نازل ہوئی۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت سورۃ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدہ۔ یہ جو آیت ہے کہ جو رات کو اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ سے مانگتے ہوئے اور رب کریم کے ہاں آہوزاری کرتے ہوئے رات کو گزارتے ہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بد عمل کرنے والوں کو کبھی برابر نہیں کرنا۔ تو فرمایا یہ آیت بھی انہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں 3 آیات مختلف موقعوں پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لیے قرآن کریم کی نازل ہو رہی ہیں۔
جب ہجرت کا حکم آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ بھی ہجرت فرمائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب جانے کا حکم دیا، اور جب یہ مدینہ طیبہ آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات فرمائی تھی۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے کہ مواخات کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی صحابہ کو مدنی صحابہ کا بھائی بنایا تھا۔ میں کئی مرتبہ یہاں مواخات پر گفتگو کر چکا ہوں کہ جو مہاجر صحابی تھے، مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ سے، انہیں مدینہ کے انصاری صحابہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ وہ اپنے کاروبار میں بھی ان کو شریک کر دیا تھا، ان لوگوں نے اپنی زمینوں میں بھی ان کو شریک کر لیا تھا، اپنی جائیداد میں بھی شریک کر لیا تھا۔ کائنات میں اس طرح مثال نہیں ملتی کہ ایسی بھائی چارے کی محبت جو حضور نے قائم فرمائی ہو۔ مثلا اگر کسی صحابی کی مدینہ میں 2 بیویاں تھیں اور وہ مدنی صحابی تھا، تو اس نے ایک بیوی کو اپنے سے اسلامی شریعت کے حکم کے مطابق الگ کر کے عدت کے بعد اس کا نکاح مکہ مکرمہ کے بھائی سے کر دیا۔ یعنی یہ مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، یہ مواخات ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے صحابی تھے، ان کے ساتھ بھائی چارہ حضرت عمار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور حضرت عمار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے گھر بھی عطا فرمایا۔ یعنی مدینہ کے صحابہ نے جو زمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ میں پیش کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک حصہ اقطع رسول اللہ عمار ابن یاسر موضع دارہ، یہ امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پلاٹ ان کو دیا تھا کہ آپ اس پہ اپنا گھر تعمیر فرمائیں۔ یہ حضرت عمار کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہے۔ اور پھر حضرت عمار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ایک مسجد قباء ہے اور ایک مسجد نبوی ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے سب سے پہلے پتھر اکٹھے کیے تھے، اور پھر چھاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو تعمیر کیا تھا۔ تو اس میں بھی مسجد قباء میں ان کی تعمیر کا عمل دخل ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ تقوی کی بنیاد رکھی گئی اور اول روز سے بنیاد ہے۔ اب مسجد قباء مدینہ طیبہ میں اس وقت ہے، یہ مدینہ میں انٹری گیٹ ہے، گویا کہ اسے باب المدینہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے، یعنی مدینہ طیبہ میں اگر آپ ہوٹل میں ہیں تب بھی گھر شمار ہوگا، یہاں سے وضو کر کے آپ مسجد قباء نماز پڑھنے کے لیے جائیں، تو حضور پاک نے فرمایا اس کو یہ نماز کا ثواب عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ۔ فرمایا گھر سے وضو کر کے چلیں اور مسجد قباء تک آئیں اور یہاں آ کے نفل پڑھ لیں تو آپ کے لیے عمرے کا ثواب ہے۔ یہ آج تک شامل ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کی تعمیر میں بھی حضرت عمار کا دخل ہے، اور دوسری تعمیر حضرت عمار نے مسجد نبوی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی ہے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے، لوگ اس کو آدھا سناتے ہیں۔ بہت عرصے تک بہت سے دوستوں نے مجھے بتایا کہ جب تک آپ نے پوری روایتوں میں نہیں سنائی تو ہم بھی آدھا سنے ہوئے تھے۔ ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں یہ پورا روایات کا معاملہ سناتا ہوں، اور 3 کتابوں کی پوری روایات، صحیح البخاری کی، العقد الفرید کی اور مستدرک حاکم کی، تینوں روایات کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ توجہ رکھنا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، صحابہ بھی شامل تھے، حضرت عمار بھی اینٹوں اٹھانے والے میں شامل تھے۔ تو باقی صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان میں ماشاءاللہ ہیلدی اور بہترین، ایمان میں بھی مضبوط، تو یہ 2 پتھر اٹھاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ 2 اٹھا رہے ہیں؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائے نا، 2 اٹھاتے تھے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً پتھر دیا تو حضرت عمار نے وہ اٹھا لیا۔ تو ایک صحابی ہیں، انہوں نے بطور مزاح، بطور دل لگی، بطور گپ شپ حضرت عمار کو کہا میرا پتھر بھی اٹھا لو، اب تو سنت ہو گئی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے اٹھوایا ہے۔ تو حضرت عمار کو انہوں نے اپنا پتھر بھی دے دیا، 2 اپنے تھے، ایک غالباً نبی علیہ السلام کا تھا، 2-3 اور نے بھی پتھر دے دیے، پورا ایک بنڈل ہو گیا حضرت عمار پہ۔ جب انہوں نے آ کے مسجد نبوی کی اس بنیاد کے قریب اتارا نا تو بہت زیادہ وزن تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ عمار کو اتنے پتھر کیوں اٹھوائے ہیں؟ تو حضرت عمار نے عرض کیا رسول اللہ قتلنی اصحابک، ان صحابہ نے تو مجھے مار دیا ہے، اتنا وزن مجھ سے اٹھوایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پیشن گوئی فرمائی، اللہ اکبر۔ اس وقت وہم و گمان میں بھی کسی کے نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کیا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا یا ابن سمیہ لا یقتلک اصحابی ولکن تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ عمار قتل تجھے کیا جائے گا، شہادت کی موت تمہیں ملے گی، لیکن صحابہ نہیں ماریں گے، ایک باغی گروہ آئے گا وہ تمہیں قتل کرے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کس وقت؟ حضرت عمار کی شہادت سے اس وقت
تقریباً 40 سال کا زمانہ رہ رہا، اس وقت نبی علیہ السلام نے رسول، اور یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے، اور اس کا طریق مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ دونوں روایتوں کو ملائیں تو پورا مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے لیکن اس میں ایک طریق نہیں ہے جس کی وجہ سے مسئلہ آدھا ہو جاتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی بھی اٹھائیں اور مستدرک حاکم کی بھی۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کو تو یہ پتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا انہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تو اب باغی کون ہوں گے؟ تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو کہا کہ میرے بیٹے اور اپنے شاگرد، بیٹا کا نام ہے علی بن عبداللہ اور شاگرد کا نام ہے اکرمہ، ان دونوں کو کہا کہ آپ دونوں ایک اور صحابی کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے صرف اتنا کہنا کہ ہمیں وہ حدیث سناؤ جو حضور علیہ السلام نے خارجیوں کے بارے میں سنائی تھی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ باغی فرقہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں گئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن عباس نے بھیجا، وہ حضور علیہ السلام کے گھر کے بندے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل فرمائیے۔ کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ فاسمعا منہ من حدیثہ فی شان الخوارج، ہمیں خارجیوں کے بارے میں حدیث سنائے جو حضور علیہ السلام سے آپ نے سنی۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے سنایا کہ نبی علیہ السلام کے ہاں مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی، باقی صحابہ بھی تھے، حضرت عمار بھی تھے، تو حضرت عمار زیادہ اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تو حضرت عمار کو فرمایا کہ تو انہیں جنت کی طرف، اور اس طرح پوری ترتیب کے ساتھ بات فرمائی۔ لیکن اس میں لفظ آیا فی شان الخوارج کہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں خارجیوں کی متعلق روایت سنائیں۔ تو یہ تینوں روایتیں ملائیں، صحیح البخاری کی، مستدرک حاکم کی اور عقد الفرید کی، تو ان تینوں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمار شہید تو ہوں گے لیکن ان کا قاتل خارجی اور باغی ہوگا۔ تو یہ ان کا قاتل خارجی اور باغی ہی ہے۔ لوگ اس کو صحابہ پہ شامل کرتے ہیں، صحابہ کرام میں کسی نے قتل نہیں کیا، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا تھا کہ لا یقتلک صحابی، تمہیں صحابہ نہیں قتل کریں گے۔ ان کا قاتل کون تھا؟ ان کا قاتل خارجی گروہ تھا۔ یہ کب شہید ہوئے؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دور خلافت تھا، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت علی المرتضیٰ کی کچھ معاملے کا اختلاف چلا، اور لوگ یہ اختلاف بھی سناتے ہیں لیکن صلح نہیں سناتے، آخر میں حضرت علی نے صلح بھی کی، پھر تو وہ لڑائی تو لڑائی نہیں رہی، لیکن اس دوران جب لڑائی چل رہی تھی، ابھی صلح نہیں ہوئی تھی، تو خارجی گروپ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو جن خارجیوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، تو حضرت عثمان کے قتل کے بعد وہ خارجی باغی بن گئے تھے، تو اب وہ خارجی بھی تھے اور باغی بھی تھے، تو انہی خارجی اور باغیوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ میری بات کا مطلب کہ نبی علیہ السلام نے جو 35-37 سال پہلے حضرت عمار کو پیشن گوئی دی تھی، وہ اتنے عرصے بعد جا کے پوری ہوئی ہے۔ حضرت عمار کے اخلاق اور عادات پہ اگر ہم غور کریں تو ان کے اخلاق اور عادات بہت اعلیٰ قسم کے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں کہ حضرت عمار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو جب کوفہ کے گورنر تھے، تو حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ رأیت عمارا، عبداللہ بن حدیل کہتے ہیں کہ میں نے عمار کو دیکھا، اشترى قطم بدرہم وحملہ علی ظہرہ وہو امیر الکوفہ، کہ کوفہ کے گورنر تھے، اس کے وجود بھی اپنا سودا خود خریدتے اور اپنی کمر پہ اٹھا کے گھر لاتے، یعنی گورنر ہونے کے باوجود بھی یہ ان کا اخلاق تھے۔ اور ان کی عبادت اور ریاضت کے لیے کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن سورۃ یاسین مکمل تلاوت فرماتے تھے، اور بعض اوقات ممبر پہ بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھتے۔ تو اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قرآن کے ساتھ اتنا تعلق تھا، اور نمازوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت اور معاملات میں مشغول رہتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، یہ غالباً ضرب کلیم میں ہے حضرت علامہ اقبال کا شعر کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تو یہ حضرت عمار کی گویا کہ عکاسی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ خطبہ مختصر دیتے تھے، عبادت بڑی لمبی کرتے تھے، جنگوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں، اسی طرح ایک ایک جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ کسی جنگ میں ایسا نہیں آتا کہ حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد سے پیچھے ہو گئے ہو، بلکہ جب خلافت راشدہ کا دور ہوا تو انہوں نے چاروں خلفاء کی بیعت کی ہے، حضرت ابو بکر کی، ان کے بعد حضرت عمر کی، ان کے بعد عثمان کی، ان کے بعد حضرت علی کی رضی اللہ عنہ، تو ان بیعت میں وہ وفادار رہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جب ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ یمامہ میں جہاد تھا تو حضرت عمار وہاں شامل تھے۔ اس جہاد میں ان بے ایمانوں کے وار کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا کان مبارک کٹ گیا تھا۔ یہ کان کٹا تھا تو تلوار چلاتے ہوئے کان سے خون بہ رہا تھا، تو انہیں یوں کھینچا، اس کو یوں نیچے پھینکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا رأیتہ تذبذب، وہ کان ایسے ہل رہا ہے، لیکن عمار کے
جہاد کے اس میں کیا کہتے ہیں جذبے میں کمی نہیں آئی. یہ اتنی بڑی بات. حالانکہ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور جب ایمان لائے تو اس وقت عمر 40 سال ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب ان کی کتنی عمر ہے، لیکن ان کا ایمانی جذبہ کوئی ٹھنڈا وہاں نہیں ہوا. اسی طرح دور صدیقی میں بھی، تو دور فاروقی میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ امیر کوفہ ہونے کے باوجود اپنا سامان خود اٹھاتے تھے. بلکہ حضرت عمر نے جب انہیں کوفہ کا امیر بنا کے بھیجا تو کوفہ کے لوگوں کو خط لکھا، اور حضرت عمر نے انہیں بتایا بعثت علیکم عمارا امیرا وابن مسعود معلما ووزیرا وقد جعلت ابن مسعود علی بیت مالکم انہما لمن من النجباء من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بدر فاسمعوا لہما واطیعوا واقتدوا بہما. حضرت عمر کا خط ہے. اس خط کو امام ابن سعد نے الطبقات میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا میں نے تمہارے پاس کوفہ کے لوگوں امیر اس کو بنا کے بھیجا جو عمار ہے، اور اس تمہاری مدرسے کا استاد اور معلم اس کو بنا کے بھیجا ہے جو وزیر بھی ہے اور استاذ بھی ہے، اس کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے. یہ خزانے کو بھی دیکھیں گے، اور یہ دونوں رسول اللہ کے پسندیدہ صحابی بھی ہیں اور اسلام کی پہلی مسلح جنگ بدر میں بھی شریک تھے. تم ان لوگوں کی فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت اور پیروی کرنا. یہ حضرت عمر جیسا بندہ لکھ رہا ہے. ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر نے یہاں ساتھ ایک اور لفظ بھی لکھا تھا کہ کوفہ کے لوگوں تم خوش قسمت ہو، میں نے تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود بھیجا ہے. اتنا بڑا نبی کا شاگرد اور عالم، اس کی ضرورت یہاں مدینہ میں مجھے تھی، لیکن میں نے تمہیں اپنے پہ ترجیح دے کر یہ بندہ بھیجا، ان کی قدر کرنا. تو حضرت عثمان کے دور میں بھی حضرت عمار بہت بڑا رتبہ رکھتے تھے. بلکہ اس کے لیے روایت موجود ہے فتوح مصر کے اندر. حضرت امام عبد الرحمن رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام شعبی فرماتے تھے کہ حضرت عمار کو حضرت عثمان نے معتمد بنا کے مصر کے سفر کے لیے بھی بھیجا تھا. اور حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا تو حضرت عمار ان کے بھی سفر حضرت کے ساتھی رہے. میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی ہے کہ حضرت علی کے دور میں جنگ صفین ہوئی اور خارجیوں نے موقع پا کے حضرت عمار کو شہید کر دیا تھا، اور ان کا الزام حضرت معاویہ رضی اللہ کے گروپ پہ لگا دیا تھا کہ معاویہ جو ہے نعوذ باللہ ان کا گروپ حضرت عمار کا قاتل ہے. لیکن حضرت علی نے جب حضرت معاویہ سے صلح کی ہے تو اس صلح نے الزام لگانے والوں کے منہ پہ تماچا دے مارا کہ اگر عمار کے قاتل حضرت معاویہ ہوتے اور وہ یقیناً پھر باغی ہوتے تو باغیوں سے حضرت علی صلح تو نہیں کرتے. حضرت علی نے انہیں کیوں گلے سے لگایا ہے؟ امام حسن نے ان کو کیوں گلے سے لگایا ہے؟ انہیں بھائی بھائی کیوں بنایا؟ امام حسین اور امام حسن نے ان کی بیعت کیوں کی؟ اگر حضرت عمار کے قاتل اور معاویہ ہوتے تو یہ اہل بیت کبھی ان کو نہ اپنے گلے سے لگاتے نہ ان سے محبت کا اظہار کرتے. لیکن خارجیوں کے ساتھ حضرت علی نے جنگ کی تھی جو حضرت عمار کے قاتل تھے، تو اس میں حضرت عمار کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری حدیث لائے ہیں، بہت اہم حدیث ہے، ذرا اس کو بھی آپ توجہ سے سنیں. حضرت عمار کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تاریخ الاوسط میں لائے ہیں کہ حضرت عمار کی دائیہ ہیں، ان کا نام ام عمارہ ہے. یہ حضرت عمار کی والدہ کی طرح ان سے پیار کرتی تھی، تو یہ بھی بوڑھی تھی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس موجود تھے، انہیں دودھ بھی پلایا تھا، تو ان کی رضائی والدہ بھی تھیں، تو بیمار تھے. حضرت عمار شدید بخار تھا. حضرت ام عمارہ کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے تھے، تو ام عمارہ کی آنکھ میں آنسو آئے کہ بیٹا آپ بہت بیمار ہو، آپ بہت بخار میں ہو. بار بار کہنے لگی تو یہ سمجھ گیا کہ میری ماں مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے. تو اٹھے اور کہا امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ انی اموت فی ھذا مرضی، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میری روح قبض ہو جائے گی اسی موت کے اندر؟ تو ماں رونے لگی کہ بیٹا مجھے تو یہی خطرہ لگ رہا ہے. فرمایا نہیں امی آپ تسلی رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیشن گوئی دی ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ دو مؤمن گروہوں کی جنگ لگی ہوگی، بین فئتین مؤمنتین، دو مؤمن گروہوں کی لڑائی ہوگی اور اس دوران تو شہید ہوگا. اس حدیث نے تو کئی چیزیں واضح کر دی ہیں. پہلی بات تو یہ واضح کر دی ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کا گروہ مومن ہے، اور تیسری چیز یہ واضح کر دی ہے کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والا مومن نہیں ہے، وہ کوئی بے ایمان خارجی ہے. تو یہ حدیث بھی باقی حدیثوں کی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا واضح طور پہ سمجھا دیتی ہے. اسی طرح جن خارجیوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا، یہ خارجی عام لوگ نہیں ہیں، یہ بہت اسلام میں نیچ قسم کے ان کی حرکتیں ہیں. میں آپ کو حرکتیں بتاؤں تو آپ حیران ہو جاؤ. حضرت علی حضرت معاویہ کی جب جنگ چلی تھی تو خارجی خوش تھے، جب صلح ہوئی تھی تو خارجی ناراض ہو گئے تھے. آپ اندازہ لگائیں نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے لڑنے پہ جو خوش ہو اور جو صلح ہونے پہ ناراض ہو، اس کا اسلام میں کیا لینا دینا بنے گا. تو جب حضرت علی حضرت معاویہ کی صلح ہو گئی، آپ اندازہ لگائیں اسی پاداش میں ان خارجی لعنتیوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا. حضرت علی کے قاتل کا نام عبد الرحمن بن ملجم ہے. اس عبد الرحمن بن ملجم کا بڑا بھائی تھا
اس کا نام تھا خالد بن ملجم. اس ملعون نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا اور عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا, اور یہ دونوں خارجی ہیں. کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت معاویہ سے صلح ہے. صرف حضرت علی پہ حملہ نہیں کیا تھا, ان ظالموں نے 3 اسلام کے جرنیلوں پہ حملہ کرنے کی اکٹھی سازش کی تھی. کیا کہ یار کل تک تو لڑ رہے تھے, ہم خوش تھے, اب تینوں ایک ہو گئے ہیں, حضرت معاویہ, حضرت علی, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم, ان تینوں کا معاملہ کیا جائے. تو 3 بندے تھے, برق بن عبداللہ تمیمی, بکیر اور عبد الرحمن بن ملجم. یہ تینوں کے لیے امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, اسی طرح مجمع الزواہد میں بھی روایت موجود ہے کہ یہ تینوں جمع ہوئے, تینوں خارجی تھے, اور تینوں نے کہا کہ ہم تینوں اسلام کے ان تینوں جرنیلوں کو ماریں گے. تو عبد الرحمن بن ملجم کی ڈیوٹی لگی حضرت علی پہ, بکیر کی ڈیوٹی لگی عمار بن یاسر پہ, برق کی ڈیوٹی لگی حضرت معاویہ پہ. حضرت معاویہ شام میں تھے, حضرت عمر مصر میں تھے, حضرت علی کوفہ میں تھے. تو یہ لعنتی تینوں ایک تاریخ طے کر کے کہ 17 رمضان المبارک ہوگا, اس دن ہم ماریں گے. اپنے سفر کے دنوں کا حساب کر کے یہ تینوں اپنی اپنی منزل پہ چل پڑے. ایک کوفہ گیا, ایک شام گیا, ایک مصر گیا, اور ان تینوں نے ایک ہی رات میں ان تینوں جرنیلوں پہ حملہ کیا. حضرت علی المرتضیٰ اس حملے میں زخمی ہوئے, پھر 3 دن بعد شہید ہو گئے. حضرت عمر بن عاص کے پاس جب یہ ان میں خارجی گیا تو وہ شدید بیمار تھے. ان دنوں میں صبح نماز پڑھانے وہ نہیں آئے, شدید بخار تھا. اپنے ذمے اپنے بجائے انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا, آپ جماعت کرانے چلے جائیں. تو حضرت خارجہ گئے رضی اللہ عنہ, وہ شہید ہو گئے. اس لانتی نے سمجھا کہ جو امام آ رہا ہے نماز کے لیے یہی عمر بن عاص ہوگا, لیکن دوسرے بندے تھے, وہ شہید ہو گئے. اور تیسرا حملہ حضرت معاویہ پہ تھا اسی رات میں. حضرت معاویہ شدید زخمی ہوئے, لیکن رب کریم نے انہیں زندگی دے دی, وہ بچ گئے. اور یہ تینوں بے ایمان پکڑے گئے. امام حسن نے پکڑا عبد الرحمن بن ملجم کو, بکیر کو پکڑا حضرت معاویہ کے فوجیوں نے, اور حضرت خارجہ کے قتل میں پکڑا برق کو. یہ تینوں پکڑے گئے اور ان تینوں سے پوچھا کہ تم نے کیوں مارا. پھر ان تینوں کے بیان ایک نکلے. یہ بات میں پتہ چلا, ادھر والے سمجھ رہے تھے ہمیں مارا, ادھر والے سمجھ رہے ہمیں مارا, ادھر والے سمجھ رہے صرف ہمیں مارا. تو ان تینوں کا بیان ایک تھا کہ میرا ایک ساتھی اور ہے جس نے آج کے دن حضرت علی پہ حملہ کیا ہوگا, میرا ایک ساتھی اور ہے جس نے آج کے دن معاویہ پہ. اور ان 3 مسلمان فوجیوں کا جواب ایک تھا کہ اللہ تمہیں اس صحابی پہ قدرت نہ دے, اللہ تمہیں اس پہ قدرت نہ دے. یہ اس طرح اسلام کے جرنیلوں کو ان خارجیوں نے شہید کرنے کی پلان بنایا. آپ اندازہ لگائیں, یہ وہ خارجی گروپ ہے جن کے ہاتھوں کئی صحابہ کرام کا خون ہے. حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, حضرت علی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, ان تینوں کے قاتل. اور اسی طرح حضرت عثمان عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. یہ 4 صحابہ کے قاتل یہ خارجی ہیں, حضرت خارجہ کے بھی اور اس کے بعد پھر حضرت عمار کے بھی. یہ خارجی گروپ ہے. اور نام کس کے لگائے گا؟ صحابہ کرام کے. اب آپ مجھے بتائیں, پیچھے تو نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں نا, اب صحابہ پیچھے مقتدی ہیں, امام کے اوپر حملہ ہوگا تو لوگ یہی سمجھیں گے انہوں نے مارا ہے جو اگلی صف میں ٹھہرے ہیں. لیکن ان لادنیوں کو یہ کردار تھا. تو انہی کی وجہ سے یہ اسلام کے معاملات میں بہت زیادہ مشاجرات ڈالنا پڑا. لیکن اللہ پاک فضل اور کرم نازل فرمائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ کہ جنہوں نے اس حقیقت کو بھانپا اور پھر صحابہ کرام میں وہ تاریخی صلح کرائی جس کے بعد پھر لڑائی نہیں ہوئی. امام حسن نے جب صلح کرائی تھی نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, صحابی ہیں حضرت نفع ابن حارث, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, وہ رونے لگے. انہیں کہ امام حسن مجھے آپ جانتے ہیں, میں آپ کے نانے کا صحابی ہوں, میری عمر اور اپنی عمر کا. جی ہاں. اللہ اکبر, آپ حیران ہو جائیں. کہا جی مجھے یہ بات حدیث پہنچی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن تمہیں گود میں بٹھایا ہوا تھا, ایک مرتبہ آپ کو دیکھتے تھے, ایک مرتبہ لوگوں کو, اور فرمایا تھا میرا بیٹا چھوٹا ہے, ایک وقت آئے گا یہ سردار بنے گا اور یہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے. حضور علیہ السلام کی حدیث کا لفظ ہے بین فئتین عظیمتین من المسلمین, 2 مسلمان بڑی جماعتوں میں. اس کا مطلب ہے حضرت علی حضرت معاویہ کے لڑائی ہونے کے باوجود بھی اسلام اور ایمان ان کا ضائع نہیں ہوتا. یہ دونوں اسلام اور ایمان پہ ہیں, کیونکہ ان کی لڑائی کسی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی, حسد کی بنیاد پہ نہیں تھی, تو لڑوایا گیا تھا. تو پھر امام حسن نے صلح کرائی ہے. اس صلح کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں, آپ حیران ہو جاؤ. تمام نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت نے اس صلح والے سال کو کہا تھا عام الجماع, مسلمانوں کے اتفاق کا سال ہے. حضرت عمار کی بات چل رہی تھی, تو حضرت عمار کی شہادت کے وقت ان کی جو عمر مبارک تھی, ایک روایت میں 93 سال تھی, ایک میں 94 سال تھی. یہ حضرت عمار کی اس عمر میں بھی ان خارجی, ان باغی ظالموں نے حضرت رسول اللہ کے صحابی پر کوئی رحم نہ کیا.
ان کی شکل شباہت کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی خوبصورت نرگسی آنکھیں تھیں ان کی، سینہ چوڑا تھا، بدن مبارک خوب بھرا ہوا تھا، گندمی رنگ تھا اور قد بلند و بالا تھا۔ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ایسے نظر آتے تھے کہ پورے گھوڑے کو انہیں قابو کر لیا ہے، تو ان کی جان مبارک بہترین ایسے تھی۔ سر کے اگلے حصے سے تھوڑے بال جھڑ گئے تھے، باقی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بال جو ہیں امام ابن اسیر لکھتے ہیں بہترین قسم کے آخر وقت تک بال تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس طرح جو ہے نا زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد جب یہ شہید ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ان کے بعد ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تدفین ملک شام کا علاقہ ہے رقہ، اس زمانے میں صفین کہتے تھے، آج یہ صوبہ ہے شام کا، رقہ میں ان کی قبر مبارک ہے اور وہاں پر ان کا مزار مبارک آج بھی اس ملک شام کے علاقے میں موجود ہے۔ میں ان کے لیے ایک شعر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ جو 1195 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، جن آج 1447 ہجری ہے، وہ ایک شعر کہتے ہیں، ان کے دیوان مظہر موجود ہے کہ بنا کردند و خوش رسم بخا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کند این آشکان پاک تینت را، کہ خون اور خاک کو ملا کر تڑپنے کی رسم ان لوگوں نے ڈالی ہے لیکن اسلام کی حفاظت میں ڈالی ہے۔ اللہ ان پاک نیک صفت لوگوں پر اور اسلام کے عاشقوں پر رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے چند معروضات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ حضرت عمار کو لوگ آج کل بیان نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو آدھی بات بیان کرتے ہیں، ہمارے حضرات کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمار پر مستقل میں نے خود اپنی تصنیف کی ہے، کئی سال مجھے اس پہ لگے ہیں۔ یہ تقریباً 600 صفحات پر کتاب ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، الفیض المدرار فی تحقیق حدیث عمار، اردو میں اس کا نام ہے حضرت عمار اور حدیثی حقائق۔ آپ اس کی تختی سے اندازہ لگا لیں تو اس میں کتنی میں نے حضرت عمار کے لیے ارک ریزی کر کے دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ اس کتاب کی کسی ایک صفحے پہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ بات موجود ہے اور اس کا حوالہ موجود نہ ہو۔ ہم نے حوالہ بھی لکھا ہے، صفحہ بھی لکھا ہے، کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام بھی لکھا ہے، کس سن میں چھپی وہ بھی لکھی ہے، اور یہ کس ملک سے چھپی ہے اس کو بھی مینشن کیا ہے۔ ایک ایک حوالہ اس کا موجود ہے۔ دعا فرمائیں، یعنی قریب انشاءاللہ منظر عام پہ ہوگی۔ اللہ رب العزت حضرت عمار کی قبر پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ رب کریم ان کے رتبے کو مزید بلند فرمائے، ہمیں ان کی محبت سے سرشار فرمائے۔ حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان سب کا آپس میں پیار اور محبت تھا، صلح تھی، تو اللہ ہمیں بھی صلح جو بنا دے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔